الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے اردو ادب کی بات ہے۔ اردو ادب کا حوالہ ہے فیض احمد فیض صاحب پر نثر میں ایک کتاب ہے آغا ناصر صاحب کی۔ اس سے پہلے ہم کچھ سیشن اس کتاب کے کر چکے ہیں۔ تو اردو ادب ہے، بات سیاست کی ہے۔ تو آغا ناصر صاحب کسی شخصیت کے محتاج نہیں ہے، کسی تعارف کے، تو وہ بہت بڑا تعارف ہم پچھلے کئی سیشنوں میں کر چکے ہیں۔ فیض صاحب بھی شخصیت ایسی ہیں جو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اس چیپٹر پر۔ آغا ناصر صاحب کی کتاب ہے جیتے جی مصروف رہے، چیپٹر ہے ان کا ڈھاکہ واپسی پر۔ تو جیتے جی مصروف رہے فیض صاحب کی ایک نظم ہے، اس نظم سے انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیتے جی مصروف رہے میں نے نظم ہے فیض صاحب کی، اس سے اقتباس کر کے لیا ہے کہ نظم ہے کچھ لوگ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے اور کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اقتباس کے بعد مجھے اس سے بہتر کوئی اقتباس نہیں ملا۔ اب آتے ہیں ڈھاکہ واپسی پر۔ 1972 میں کہتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا، ملک دو لخت ہو چکا تھا، تو فیض صاحب کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہمارے اور بنگلہ دیش کے درمیان کس طرح تعلقات استوار ہوں، تو وہ فکر ان کو لاحق تھی۔ تو دوسری طرف بھٹو صاحب تھے، ان کو بھی یہ فکر تھی کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب رونے سے کیا فائدہ ہے، اب ہمیں اپنے بڑے بھائی کو دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جو گلے شکوے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم جو ہے ایک وفد لے کر بنگلہ دیش جائیں گے، کیونکہ جب بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا تو شیخ مجیب الرحمن یہاں تھے، تو بھٹو صاحب نے انہیں رہا کر دیا۔ تو رہا کرنے کے بعد وہ وہاں کے سربراہ بن گئے۔ تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا کہ وہ وہاں جائے اور ان سے جو غلط فہمیاں ہیں اپنے تعلقات استوار کرے اور غلط فہمیوں کو دور کرے۔ تو بڑی دلچسپ اور اہم بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے جس شخصیت کو منتخب کیا وہ فیض صاحب تھے۔ فیض صاحب کو کہا کہ آپ ضروری اور اہم رکن ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس کی دوسری وجہ آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فیض صاحب کے تعلقات شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ بہت اچھے تھے، کیونکہ ہارون فیملی کی انشورنس کمپنی میں جب وہ ملازم تھے تو اس دور سے لے کر شیخ مجیب الرحمن انہیں جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ بڑی عقیدت رکھتے تھے فیض صاحب سے شیخ مجیب الرحمن صاحب۔ تو یہ بھی تاثر کہتے ہیں ہوا کہ جب بھٹو صاحب لے گئے فیض صاحب کو تو یہ تاثر آنے لگا کہ شاید فیض صاحب کو بنگلہ دیش کا پہلا سفیر مقرر کرنے جا رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ فیض صاحب اتنی اہم شخصیت ہے، اتنی عقیدت کے حامل ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن شاید وہ گلے شکوے بھول جائے ان سے مل کر۔ مگر کہتے ہیں کہ جب ڈھاکہ واپسی پر فیض صاحب نے ایک دوست سے کہا کہ عجب یہ دورہ تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ گھومیں گے پھریں گے، دوستوں سے ملیں گے، مگر نہ دوستوں سے ملاقات ہوئی، نہ گھومنا ہوا، اور شیخ مجیب الرحمن صاحب سے بھی مختصر سی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست نے بتایا کہ جب شیخ مجیب الرحمن سے عارضی ملاقات ہوئی تو آخری دن جوابی دعوت ایک ہوٹل میں بھٹو صاحب نے شیخ مجیب الرحمن صاحب کو دی۔ تو اس میں جو ڈیلیگیشن پاکستان کا تھا تو وہ لائن سے کھڑے تھے۔ تو جیسے ہی شیخ مجیب الرحمن صاحب آئے تو ایک دوست سے ملے تو اچانک ان کی نظر فیض صاحب پر پڑی۔ تو فیض صاحب حالانکہ 8ویں یا 10ویں نمبر پر تھے، مگر وہ سارا پروٹوکول بھول کر ڈائریکٹ سیدھا جا کر فیض صاحب سے ملے اور ان سے بغل گیر ہوئے اور حیران کن دیکھتے ہوئے کہا کہ فیض بھائی آپ بھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا، کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ سارے پروٹوکول کو توڑ کر وہ ان سے بغل گیر ہوئے اور بڑی دلچسپ بات کہ فیض صاحب کو سخت تاکید کی کہ آپ ہمارے ان حالات پر لکھیں، واقعات پر لکھیں۔ تو فیض صاحب نے وعدہ کیا کہ میں ضرور لکھوں گا، اور اس کے بعد دلچسپ بات ہوئی کہ جیسے ہی واپسی پر جہاز میں بیٹھے ہیں تو فیض صاحب نے وہ وعدہ پورا کر لیا۔ ایک نظم انہوں نے لکھی اور انہیں ڈاک کے ذریعے پاکستان آ کر شیخ مجیب الرحمن کو بھجوا دی۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہیں، بہت بڑے ہندوستان کے نقاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعری ہنگامی حالت کی ہوتی ہے جو وقت اور حالات کے مطابق ختم ہو جاتی ہے، دوسری انقلابی شاعری ہوتی ہے، قومی شاعری ہوتی ہے،
وہ بھی واقعات کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر فیض صاحب نے جو ڈھاکہ واپسی پر نظم لکھی وہ وقت اور حالات کے ہر دور کے مطابق ہے۔ ان پر یہ فارمولہ صادق نہیں آتا کہ وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ وہ نظم بہت مشہور ہے۔ فیض صاحب نے لکھا تھا، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، کب نظر آئے گی سبزہ بہار، کب نظر آئے گی نظروں کو یہ سبزہ بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ یہ طویل نظم ہے، وقت کی کمی کے بعد اتنا پیش کرتے ہیں کہ فیض صاحب کا شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ انسیت اور اپنے ملک کے ساتھ آغا ناصر صاحب اتنی ہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظم لکھ کر اس کو امر کر دیا اور اپنے جذبات کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔